ڈاکٹر فاطمہ حسن اور عامر بشیر کی قمر جمیل کے فن اور شخصیت پر مرتب کردہ کتاب سے ایک ذاتی تاثرات پر مضمون، جس کا عنوان چاند بھائی، جو کہ شعیب غفار صاحب کا تحریر کرتا ہے، سماعت فرمائیں۔ ویڈیو کا بقیہ حصہ پارٹ 2 جو کہ پارٹ 1 کا تسلسل ہے، سماعت فرمائیں۔ انہوں نے بازاری ہرجائی حسینوں اور ان کی محبوبہ کے پاک صاف شفاف حسن کے درمیان فرق کا نقشہ کھینچا اور نظم کا عنوان تفاوت دیا۔ آخری شعر ہے: یہ تتلیاں جو کبھی پھول بن نہیں سکتی، میری جمیلہ کے قدموں کی خاک بھی تو نہیں۔ وقت گزرتا گیا، میں انجینئر بچہ اپنی فنی نوکری اور امریکہ کی اسکالرشپ کی تلاش میں مصروف ہو گیا۔ چاند بھائی نے بھی CSP کا امتحان بدرجہ اول پاس کر لیا۔ انٹرویو میں ان سے پوچھا گیا کہ سنا ہے آپ شاعر ہیں، کوئی شعر یاد ہو تو سنائیے۔ ذرا سوچئے، ایک مسلم شاعر جس کو شاید آدھے اساتذہ کا کلام زبانی یاد ہو، کیا جواب دیتا؟ بے اختیار ان کے منہ سے نکلا، جی صرف آدھا شعر، یعنی ایک مصرع یاد ہے، اجازت ہو تو سناؤں؟ نقطہ چیں ہے غم دل اس کو سنائے نہ بنے۔ میں نے سنا تھا کہ ایسی لاجواب حاضر جوابی ICS اور CSP میں انتخاب کو ہمیشہ یقینی کر دیتی ہے، مگر ہائے قمبخت، تو نے سمجھی ہی نہیں کہ مصداق قمر جمیل کو فیل کر دیا گیا۔ اس کے بعد چاند بھائی کا دل دنیاوی ترقی سے ٹوٹ گیا۔ میری آمدنی اور دنیاوی ترقی بڑھتی گئی۔ قیوم بھائی سے اجازت لے کر میں ایک کمرے میں منتقل ہو گیا۔ چاند بھائی تلاش معاش کی گردشیں کرتے رہے۔ بالآخر ان کو ریڈیو پاکستان میں ملازمت مل گئی۔ ہماری ملاقاتیں جاری رہیں مگر کم ہوتی گئیں۔ یہ ایوب خان کے ماشاء اللہ کا سخت دور تھا، جب قوم ان سے مایوس ہونے لگی تھی۔ ایک دن ملاقات پر انہوں نے مجھے اپنے تازہ شعر سنائے۔ غبار راہ کو سامان کارواں سمجھیں، ہمیں یہ حکم ہے کانٹوں کو مہرباں سمجھیں۔ لب و دہن کو اجازت ہے عرض شوق کریں، وہ عرض شوق جسے آپ داستاں سمجھیں۔ جہاں لہو ملے پینے کو میں قدا جانیں، جہاں اسیر رہیں صحن گلستاں سمجھیں۔ بجا کہ آپ سفینے کے ناخدا ہیں مگر ذرا تہیہ طوفاں بے قراں سمجھیں۔ میں ہمیشہ کی طرح اشش کرنے لگا۔ ان اشعار کی خوبصورتی ایسی ہے کہ آج 50 سال کے بعد بھی میری یادداشت ان کو نہیں بھول پاتی۔ یہ ہمارے پاکستان کے سارے حکمرانوں پر آج بھی لاگو ہوتے ہیں۔ کچھ مہینوں کے بعد ایک دن بھاگے بھاگے پریشان حال، بکھرے ہوئے بالوں اور نمناک آنکھوں کے ساتھ چاند بھائی کا چہرہ میرے کمرے میں اچانک داخل ہوا۔ اس سے قبل میں نے ان کو کبھی بھی ایسی حالت میں نہیں دیکھا تھا۔ قبل اس کے کہ میں ان سے کچھ پوچھ سکتا، وہ مجھے لپٹ کر بے اختیار بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگے۔ تمہارے قیوم بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، میرے ساتھ چلو۔ مجھے یقین نہیں آیا ان کو تھامتے ہوئے۔ جب میں ان کے گھر پہنچا تو وہاں قیامت کا عالم تھا۔ وہ لوگ سب کچھ لٹا چکے تھے۔ قیوم بھائی ان کے گھر کے کرتا دھرتا اور رکھوالے تھے۔ ان کی والدہ، بڑے بھائی، 2 بہنیں، چاند بھائی اور مجھ جیسے کئی دوستوں کا ان پر انحصار تھا۔ سب کے محسن اور مہمان نواز اور بے غرض عملی انسان تھے۔ صبح میں ان کو ہارٹ اٹیک ہوا اور کوئی مدد پہنچنے سے قبل انہوں نے دائی اجل کو لبیک کہا۔ صرف 29 سال کی عمر تھی۔ انگریزی کی مثل کے مطابق اچھے لوگ جلد مر جاتے ہیں۔ چاند بھائی اس صدمے کو کبھی بھلا نہ سکے۔ وقت بے درد شفاق، وقت کبھی کبھی ظالم، مگر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہماری فکروں سے بے پرواہ، غریب اور امیر کے لیے یکساں رواں دواں۔ وقت آندھی کی طرح تیز رفتاری سے آگے بڑھتا رہا۔ زمانہ جلد بدل رہا تھا۔ مجھے امریکہ کا اسکالرشپ بھی مل گیا۔ بھاگے بھاگے میں اپنے والد کو خوشخبری سنانے اور خدا حافظ کہنے کے لیے ڈکوٹا ہوائی جہاز میں حیدرآباد پہنچا۔ واپسی پر بجائے امریکہ جانے کے، میں نے اس سے 3 گنا زیادہ تنخواہ پر ایک انگریز کمپنی سوئی گیس میں نوکری قبول کر لی۔ دن رات کی انتھک محنت اور کراچی سے سندھ تک کی فیکٹریوں میں سوئی گیس لگانے کے بعد مجھے اس کمپنی نے امریکہ بھیجا تو میرے والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ 2 سال شکاگو میں رہنے کے بعد جب میں واپس کراچی پہنچا تو چاند بھائی کی خبر لینے کی کوشش کی۔ پیر الہی بخش کالونی کے ان کے مکان میں کوئی اور رہ رہا تھا۔ میری بیوہ والدہ کو اپنے اکلوتے بیٹی کی شادی خانہ آبادی کی سخت تمنا تھی۔ جلدی میری شادی اسی کچہری روڈ، جہاں 100 روپے پا کر میں نے اپنی زندگی کا پاکستان میں آغاز کیا تھا، 11 نمبر کے متصل 10 نمبر کچہری روڈ مکان میں ہو گئی۔ اس کے بعد کے آگے کے 10 سال راولپنڈی، اسلام آباد، لاہور اور ڈھاکہ میں گزارنے کے بعد
سقوط مشرقی پاکستان کے سانحے پر میری پہلی انگریز کمپنی نے مجھے لندن میں نوکری دے دی۔ وظیفہ پانے کے بعد بچوں کی تعلیم کی خاطر میں لندن ہی میں بس گیا۔ آہستہ آہستہ پاکستان کے رشتے ناطے کمزور ہوتے گئے اور پھر ٹوٹنے لگے۔ صرف یادیں باقی رہ گئیں جو کبھی کبھی شدت سے بدلہ لیتی تھیں۔ میری شرم اور ندامت کی انتہا نہیں کہ میں اپنی مصروفیت زمانہ، پرستش دولت، تن آسانی اور عیش میں نے کبھی اپنے پہلے اچھے دوست اور محسن چاند کی صحیح طریقے سے تلاش نہیں کی۔ غم دنیا اور دولت کے نقشے میں کبھی پلٹ کر بھی نہ پوچھا کہ ان کے اور ان کے اہل خانہ کے حالات کیسے ہیں۔ آہستہ آہستہ چاند بھائی کو بالکل بھول گیا۔ 30 اگست سن 2000 عیسوی کو میری سالگرہ کی دعوت پر میرے لندن میں مقیم دوست نے، جو پیرس میں پاکستان کے ثقافتی سفیر رہ چکے تھے اور قمر کو جانتے تھے، پاکستان کے شاعروں کے ذکر پر اتفاقاً ایک خبر سنائی کہ ان کے جاننے والے ممتاز شاعر اور نقاد قمر جمیل کا 28 اگست کو کراچی میں انتقال ہو گیا ہے۔ چونک کر میں اچانک کرسی پر بیٹھ گیا اور میرے منہ سے بے اختیار نکلا، کون چاند بھائی؟ انہوں نے کہا، کیا کہا تم نے؟ ان کو جانتے تھے؟ میری آنکھیں نم ہو گئیں اور دل رونے لگا کہ اب ان کو کیا سناتا، بجائے انا للہ و انا الیہ راجعون کے میرے منہ سے صرف اتنا نکلا، جی بیضۂ بوم بھی ٹوٹے تو ہما پیدا ہو۔ بڑے اچھے شاعر تھے، خدا ان کی رحمت کرے۔ اب میں اس ایک بے غرض محسن خداداد ذہانت کے مالک شاعر اور دوست کو ڈھونڈتا پھرتا ہوں اور اللہ سے دعائیں کرتا ہوں کہ ان کی مغفرت کرے اور میری ناقابل معافی، احسان فراموشی اور اپنے آپ کو بھول جانا معاف کر دے۔ اکلوتے شعیب غفار، لندن۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہماری نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔